آج انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کی رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، کام پر جانے کو دل نہیں کرتا، جو بھی کام کرتے ہیں کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ تو آج ایک انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور انڈے اور پیاز کا صدقہ کر دیں۔ آپ نے آج تک بہت سے صدقے کیے ہوں گے، کالی چیز کا صدقہ کیا ہوگا، بہت سی گوشت کا صدقہ کیا ہوگا، لیکن انڈے اور پیاز پر یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، جو ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس پہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو آج انڈے اور پیاز پر یہ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ ایک بار یہ عمل میرے کہنے پر کر لو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے، اگر آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات اور معجزات کو دیکھو، تو یہ وظیفہ، یہ عمل دوبارہ بھی کرتے رہنا، لیکن ایک بار کر کے دیکھ لو، کیونکہ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہے، اور جو پیاز ہے یہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل آپ کا، میرا یا کسی کا بھی بیڑا غرق ہے تو صرف اور صرف جادو، جنات، نظر بد، حسد کی وجہ سے۔ آج کا دشمن آپ کو سامنے سے آ کر وار نہیں کرتا، آج کا دشمن آپ کو پیٹھ پیچھے آپ پر چھرا گھونپتا ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگاتا ہے، آپ کی خوشیاں چھین لیتا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، ساس بہو کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، حتیٰ کہ گھر کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کی گھر کی تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہو، تو انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت چھپڑ پھاڑ کر آئے گا۔ یہ رزق اللہ کی دین ہے، لیکن جب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا آپ کے رزق پر بندش لگا دی جاتی ہے تو آپ کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اگر تو آپ کو دشمن کا پتہ ہے یا کسی پر شک ہے تو اس کی تصویر رکھ کر یہ عمل کر لو۔ اگر آپ اس دشمن کو نہیں جانتے تو تصور میں اپنی اولاد، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے، زندگی میں ترقی کے لیے، دنیا میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے نیت کر کے ایک انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا یہ عمل کریں۔ عمل نہایت آسان، نہایت چھوٹا ہے، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، جو بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی من مانی سے وظیفہ اور یہ عمل کر لیں گے، تو آپ کو بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ انڈے اور پیاز کے عمل میں چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی تاثیر و طاقت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کی مکمل تاثیر و طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ارجنٹ آپ کی حاجت پوری ہو جائے، ارجنٹ آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں۔ آج بہت سے لوگ لاکھوں روپے لے کر گھومتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جادو جنات سے جان چھٹ جائے، بیٹی کے رشتوں میں جو بندشیں ہیں، کاروبار کی بندشوں سے جان چھٹ جائے۔ لیکن ان بندشوں سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو سمجھیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے۔ اب انڈے اور پیاز کا یہ صدقہ، یہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور کس کس کو فائدہ ہوگا۔ انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا یہ عمل، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آپ
اچانک دیکھتے ہیں کہ آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کا کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں لاکھوں کی کمائی تھی وہاں تنگدستی ڈیرا ڈال لیتی ہے، تو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس قرآنی عمل کو انڈے اور پیاز پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر انڈے کا صدقہ اور پیاز کا صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ یہیں ہو جائے۔ بہت سی بیٹیوں کے ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے تو آتے ہیں لیکن لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ بیٹیاں بسی بسائی گھر تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہستی بیٹیاں جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوتی ہیں، نظر بد، حسد اور لوگ آپ کی خوشی کو دیکھ کر ایسا جادو کرواتے ہیں، ایسی بندشیں لگاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر جو آپ کی بیٹی پر آنچ بھی آنے نہیں دیتا، آپ کی بیٹی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ آج کے دور میں یہ تمام کے تمام مسائل جادو جنات کی وجہ سے ہیں۔ لوگ آپ کو ہنستا نہیں دیکھ سکتے، لوگ آپ کو مسکراتا خوشیوں والا نہیں دیکھ سکتے، حسد اتنا کرتے ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں گوشت کا ٹکڑا بھی لے کر آئیں تو کسی تھیلے نما کپڑے میں لے کر آئیں جس میں نظر نہ آئے کہ آپ کیا لے کر آ رہے ہیں۔ جب آپ کسی شاپر میں لے کر کوئی چیز گھر میں آتے ہیں تو پتہ نہیں راستے میں کس کی نظر بد لگ جائے، کون حسد کی نگاہوں سے دیکھ لے، آپ کا گوشت بے ذائقہ ہو جاتا ہے، گھر والے افراد بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ان تمام مسائل کا جو حل بتا رہا ہوں، ہو سکے تو 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس چھوٹے سے عمل کو کریں۔ پورے 1 مہینے میں 1 مرتبہ پیاز اور انڈے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ جس گھر میں 1 مرتبہ پیاز اور انڈے پر یہ خاص وظیفہ، یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جائے گا، اس کی دکان، دفتر، کاروبار ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، کیونکہ 1 انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ جادو جنات، حسد، کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ضدی ہو جاتی ہے، لوگ آپ کی اولاد پر ایسی بندش لگاتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، لوگ آپ کی اولاد کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، شرابی، زانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ والو، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے معاشرے میں زندہ ہیں، بہت عام ہو چکے ہیں، یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج قرآن کی روشنی سے انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ جو بندشیں لگتی ہیں یہ بلاؤں کی وجہ سے لگتی ہیں، یہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، شیطانی اعمال کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے انڈے اور پیاز کا یہ عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے افراد بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ وقت آپ نے مقرر کرنا ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کرنے بیٹھے تو آپ کے پاس کوئی موجود نہ ہو۔ تنہائی میں اللہ کے حضور پیش ہو کر مقررہ وقت پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں۔ آپ کے پاس موبائل یا کوئی بھی سوشل میڈیا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔
آپ صرف اپنی تنگ دستی کو، پریشانی کو، مصیبت کو ذہن میں لے کر بیٹھیں اور انڈے اور پیاز پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیاز صاف ستھرا لے کر، گلا سڑا نہ ہو، پیاز لے کر اور ایک انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ جو انڈے کا عمل ہے، آپ نے پہلے انڈے کو اٹھا کر سیدھے ہاتھ پر رکھنا ہے۔ توجہ کریں، 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب ایک انڈے کو پکڑ کر اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھیں اور انڈے کا جو صدقہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کسی بھی طرح کی تنگی ہے، آپ مقروض ہیں، آپ کا کاروبار بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے، کاروبار کی بندش ہے، بے روزگار ہیں، اپنے گھر سے نحوست کو، شیطانی اعمال کو، جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش کے لیے، یعنی کہ جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں، جتنے بھی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں ان مسائل، ان مصیبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انڈا سیدھے ہاتھ پر رکھنا ہے اور اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے انڈے کو سیدھے ہاتھ میں رکھتے ہوئے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے اور 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے جو انڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مارنی ہے اور انڈے کو بتائے گئے طریقے سے صدقہ کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جو انڈے پر خاص عمل ہے، یہ آپ کی رزق کی بندش کے لیے ہے، جادو جنات کے اثرات کے لیے ہے، قرض سے نجات کے لیے ہے، کاروبار کی بندش کے لیے ہے، رشتوں کی بندش کے لیے ہے، یعنی کہ جتنی بھی جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، وہ انڈے پر 3 بار یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں سکرین پر دیکھ کر پڑھ لو، آپ سکرین شاٹ لے کر سیو کر لو، وہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ نے انڈے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر دل ہی دل میں اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہوئے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رکاوٹوں کو، اپنی بندشوں کو، اپنے مسائل کو، تنگ دستی کو، جس شیطانی عمل سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے انڈا سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے انڈے پر پھونک مارنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کریں گے، یہ عمل ایک بار کرنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ واقعی
کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ آپ کو سینے کا راز نہیں بتاتے، پوری باتیں نہیں بتاتے، جس طرح عمل کرنا چاہیے، جس طرح صدقہ کرنا چاہیے، جس طرح وظیفہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں نے آج نیت کر لی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ ایسا بتانا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں۔ آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار استغفر اللہ، 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر انڈے پر پھونک ماری اور انڈے کو ایک پلیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر سائڈ پر رکھ دیں۔ اب دوسرا نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اب پیاز کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں۔ پیاز کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے پیاز پر بھی اسی طرح 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پیاز پر پھونک مارنی ہے۔ ایک بار توجہ سے سمجھ لیجئے، جس طرح آپ نے 3 بار انڈے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسی طرح پیاز پر بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 بار استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 3 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے پیاز پر پھونک مارنی ہے۔ جس طرح آپ نے انڈے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفار اور سورہ کوثر پڑھ کر پھونک ماری، اسی طرح پیاز پر بھی 3 بار بتائے گئے طریقے سے عمل پڑھ کر آپ نے پیاز پر پھونک مارنی ہے اور پیاز کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ عمل مکمل ہو گیا۔ صرف اتنا چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت اس لیے لگا ہے، میں تو فوراً بتا کر سائڈ پر ہو سکتا ہوں، لیکن کیا فائدہ آپ کو فائدہ ہی نہ ہو؟ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوگا تو پھر مجھے وظیفے بتانے کا کیا فائدہ؟ اللہ والو، آپ نے انڈے اور پیاز پر بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیاز اور انڈے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جس سے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے، کامیابیوں سے نوازنا چاہتی ہے، ہر طرح کی بیماری پریشانی سے بچانا چاہتی ہے۔ اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اب انڈے اور پیاز کا کیا کرنا ہے؟ انڈے اور پیاز کا کیا کرنا ہے اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، اللہ کے نام سے یہ عمل کرنے سے آپ کے ہر کام میں خیریں، برکتیں، سلامتی آ جائے گی، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے اگر آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پر رزق کی تنگی ہے، آپ کے گناہوں کی، آپ کی غلطی، آپ کی کوتاہی یا رب کی ناراضگی کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں ہیں، آپ پر بے سکونی، بے برکتی کا ماحول ہے، آپ ہر قدم پر ناکام، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اللہ کو راضی کر لو گے، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، اب سورہ کوثر کا کیا فائدہ ہے؟ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، جتنے بھی شیطانی اور زمینی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کو دولت کا ایسا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیاز اور انڈے پر یہ خاص عمل کرنے کے بعد رزق اور دولت بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گا۔ یہ وظیفہ آج وہی کرے جس کے پاس رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے۔ اب میں نے آپ کو اس عمل کے فائدے بھی بتا دیے۔ اب آپ نے انڈے اور پیاز کا کرنا کیا ہے؟ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے انڈے کو اپنی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور انڈے کو رکھنا کیسے ہے؟
یا چمچ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ ہلکا سا کریک کر کے، ہلکا سا انڈے کو توڑ کر، انڈا باہر نہ گرے لیکن وہ ٹوٹ جائے، تریل پڑ جائے اس پر، اس حالت میں انڈے کو آپ نے کھلی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ کوئی پرندہ، کوے، چڑیا، کوئی بھی پرندہ اللہ کی مخلوق اس انڈے کو کھانے کے لیے آئے تو وہ توڑ کر اپنی چونچ سے اس انڈے کو کھا لے۔ اگر آپ انڈے کو توڑ کر پھینکیں گے تو انڈا نیچے گر جائے گا، پھر کسی پرندے سے کھایا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ انڈے کا صدقہ دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے۔ اب انڈے کا صدقہ کرتے ہی تمام بلائیں ختم، تمام پریشانیاں ختم، کیونکہ انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہے۔ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور پیاز کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب پیاز کو آپ نے باریک باریک کاٹ کر گھر میں اپنی بیٹی کو، بیگم کو، ماں کو، جو کوئی کھانا پکاتا ہے اسے کہنا ہے کہ یہ پیاز گھر کے کھانے میں ڈال دیں۔ جب یہ پیاز گھر کے کھانے میں ڈل جائے گا، گھر کے تمام افراد جیسے ہی یہ کھانا کھائیں گے تو آپ کے گھر کے تمام افراد میں یہ پیاز کی تاثیر جانے کے بعد جس پر نظر بد کا، حسد کا، نحوستوں کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ پیاز کا عمل سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جیسے ہی گھر کے تمام افراد کھائیں گے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی نحوست ہے، ہر وقت ذہن باری رہتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت الجھے رہتے ہو، ضد میں رہتے ہو، چڑچڑاپن ہے، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انڈے اور پیاز پر یہ خاص وظیفہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ میرے تمام بہن بھائی انڈے اور پیاز کے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال کریں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس عمل کی تاثیر و طاقت کیا ہے، اور میں اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، اس کے بیڑے پار ہونے والے ہیں، وہ دعائیں دے گا کہ کسی نے کوئی عمل بتایا ہے۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، یہ صدقہ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے یہ ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے اور وہ اس عمل پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی جزائے خیر اور برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔